پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق آپ گرین پول کے پروگرام سے متفق ہیں۔ میں نے کہا، بے شک، میں نے اس منصوبے پر جتنا غور کیا ہے اتنا ہی میں اس سے متاثر ہوا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے علاوہ اپنے دشمنوں کو سامنے لانے کی اور کوئی ترکیب ہی نہیں ہے۔ تب مسٹر موبائے، ہمارے آپ کے درمیان آخری بات چیت ہو جانا چاہیے۔ میری بہن بھی اس بات پر پوری طرح متفق ہے۔ چنانچہ تم اس سلسلے میں جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ ایگریمنٹ سائن ہو جائے تو ہم اپنے کام کا آغاز کریں، میں نے کہا اور کاغذات نکال کر موبائل کے سامنے رکھ دیے۔ تہذیب نے کیتھی براؤن کی حیثیت سے وہ کاغذات پڑھے اور موبائل کے سامنے رکھ دیے۔ کیا خیال ہے کیتھی؟ ہر طرح سے موزوں، ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیتھی نے کہا۔ پھر بولی، لیکن اس کے باوجود آپ ایک نگاہ انہیں دیکھ لیں۔ تم نے دیکھ لیا کافی ہے، خاص باتیں مجھے بتا دو۔ گرین پول کو طے شدہ معاوضے کی آدھی رقم پیشگی ادا کرنا ہوگی۔ ہم پوری رقم ادا کر دیں گے اور چونکہ گرین پول اس منصوبے کو آپریٹ کرے گی، اس لیے طے شدہ اصولوں کے تحت آپ کو ان کی ہر تجویز سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ پروگراموں کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنا خطرناک تصور کیا جائے گا کیونکہ گرین پول کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، موبائے نے کہا۔ نہیں موبائے، میں اس سے متفق ہوں، زیادہ سے زیادہ میں تمہاری مشیر رہ سکتی ہوں، تہذیب نے کہا۔ اس پر تو گرین پول کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں مسٹر موبائے، اس لیے کہ میڈم کیتھی کو آپ ہی کی شخصیت کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے، میں نے جواب دیا۔ جنرل ٹیرس میرا اہم آدمی ہے، وہ میرا اہم ترین رازدار ہے، اس کے ذریعے میں جوابی انقلاب برپا کروں گا۔ یہ سب کچھ اس سے بھی پوشیدہ رکھا جائے گا۔ ہاں مسٹر موبائے، اس وقت تک جب تک گرین پول اس کی طرف سے مطمئن نہ ہو جائے۔ بعد میں وہ اس بات کو محسوس کرے گا۔ اگر وہ آپ کی بہتری کا خواہاں ہے تو اسے محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی اس سے بھی ہوئی ہے۔ میرا اشارہ اس سیکرٹری کی طرف ہے، میں نے کہا اور موبائل سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں۔ ایک لمحے کے تامل کے بعد وہ بولا، اب کچھ سوالات میں کرنا چاہتا ہوں مسٹر موبائل، میں نے کہا اور موبائل سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہمیں آپ ایسے لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو آپ کے ہمدرد ہوں اور ان کی بھی جنہیں آپ دشمن تصور کرتے ہوں؟ ان لوگوں سے تمہیں آگاہ رکھنا ضروری تھا، اس لیے۔ وائٹو موبائل نے پیٹرک کی طرف دیکھا اور پیٹرک نے بریف کیس کھول کر سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے بریف کیس سے سرخ رنگ کے قیمتی فائل کور نکالے اور انہیں موبائل کے سامنے رکھ دیا۔ گوٹے ہل کی فوجوں کے تمام بڑے جرنیلز اور اہم عہدے داروں کے حالات زندگی اور ان کی شخصیت میرے ریمارکس کے ان فائلوں میں موجود ہے، تم انہیں دیکھ سکتے ہو، یہ میرے لیے کارآمد ہوں گے، میں نے فائل سمیٹ کر بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا۔ اور کچھ؟ جی ہاں، سب سے اہم، آپ کو خود اپنا ایک ڈپلیکیٹ فراہم کرنا ہوگا جو آپ کی جگہ کام کرے۔ خود آپ کا تحفظ گرین پول کرے گی اور آپ کو صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا۔ ہرگز نہیں، میں ان حالات میں عزم معطل نہیں رہ سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ لیکن گرین پول آپ کو خطرات میں بھی نہیں رہنے دے گی مسٹر موبائل۔ ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا ڈپلیکیٹ منظر عام پر لے آئیں اور خود ان لوگوں سے دور رہیں۔ تم نہیں سمجھتے ڈیئر پارکو، اس طرح میری زندگی محال ہوگی۔ میں تو یہ سوچ کر ہی پاگل ہو جاؤں گا کہ نہ جانے اس سلسلے میں اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے۔ میں ان لوگوں سے اپنا تحفظ کر سکتا ہوں، میں اپنے تحفظ کی ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں، فوجی آدمی ہوں، اتنی آسانی سے دشمنوں کا شکار نہیں بنوں گا۔ اس سلسلے میں گرین پول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شکریہ مسٹر پیٹرک، کیا آپ باہر تشریف لے جانا پسند کریں گے؟ اس بار میں نے براہ راست اس شخصیت سے کہا جو بریف کیس لے کر یہاں آیا تھا اور اس وقت سے وہیں موجود تھا۔ ضرور جناب، اس نے گردن خم کر کے کہا۔ موبائل منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ پیٹرک کے باہر جانے کے بعد میں نے کہا، آپ کو یہ عادت بھی ترک کرنا ہوگی مسٹر موبائل۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس دوران صرف وہ لوگ حقیقت حال سے باخبر رہیں گے جن پر گرین پول اعتماد کرے گی۔ آپ کہیں اپنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن پیٹرک بچپن سے میرے ساتھ ہے، سیکرٹری پر بھی آپ کو اعتماد تھا۔ تو کیا میں مسٹر پارکو ٹھیک کہتے ہیں موبائل، اور پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ گرین پول کی شرائط قبول کر چکے ہیں، تہذیب نے کہا۔ سب کچھ مانا جا سکتا ہے لیکن میں خود کو ان حالات سے دور نہیں رکھ سکتا، موبائل نے کہا۔ مسٹر موبائل، بے شک ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کام کرنے کا یہی انداز ہے۔ یہ سب کچھ اس پروگرام سے منسلک ہے جو آپ کو پیش کیا گیا تھا۔ موبائل نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا،
ٹھیک ہے، گویا اب میں صرف ایک معطل شخص کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا، اپنے معاملے میں خود کچھ نہیں کر سکوں گا، زندگی نہیں صرف وقت۔ اور آپ اطمینان رکھیں مسٹر موبائے، میں کوئی ایسی ترکیب نکال لوں گا جس سے آپ کو اس طرح معطل بھی نہ رہنا پڑے۔ مثلاً اس آپریشن کے سلسلے میں اب میں بھی آپ سے یا آپ کی ڈپلیکیٹ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، مجھے کسی نہ کسی حیثیت سے اس جگہ رہنا ہوگا تاکہ حالات پر نگاہ رکھوں۔ اگر ایسا ممکن ہو سکا کہ ایسی ہی کسی حیثیت سے آپ کے لیے بھی جگہ نکل آئے تو پھر آپ اپنے معاملات سے زیادہ دور بھی نہیں رہ سکیں گے۔ ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں، بلکہ یہ بے حد دلچسپ ہوگا میرے لیے، والٹر موبائے نے کہا۔ اس شخص کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی حد تک احمق ہے، خود پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے والا لیکن کارکردگی میں صفر۔ بہرحال گوٹے ہل کی دولت کام کر رہی تھی اور میں اپنے استحکام میں مصروف تھا اور خود کو کافی مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اب بات میرے ڈپلیکیٹ کی ہے تو اس کے لیے چند لمحوں کی توقف کے بعد موبائے نے کہا، نہیں موبائے، اس کے لیے بھی ہمیں گرین پول سے درخواست کرنا ہوگی۔ کیتھی کی حیثیت سے تہذیب نے کہا، کیا تم گرلین کو بھول گئی؟ میرا ایتھلیٹ دوست جو سان فرانسسکو میں حکومت امریکہ کا مہمان رہ چکا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ میں نہیں ہوں جب تک کہ میں خود وہاں نہ پہنچ گیا۔ موبائے ہنس پڑا، وہ غالباً یہ پورا واقعہ سنانا چاہتا تھا لیکن کیتھی نے اسے روک دیا۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود یہ انتظام کر سکتے ہیں، لیکن گرین پول کو مکمل اختیارات دینے کے بعد ہم خود کچھ نہیں کریں گے۔ موبائے خاموش ہو گیا۔ تہذیب پھر بولی، مسٹر پارکو، میں بذات خود آپ کے ساتھ چلوں گی تاکہ میرا بھائی زیادہ مطمئن رہ سکے۔ آپ کو اس پر تو اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں میڈم، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں کیتھی، کم از کم تم مکمل حالات سے باخبر رہ کر مجھے ان کے بارے میں بتاتی رہو۔ بات یہ نہیں کہ میں گرین پول کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو یہ میری کمزوری ہے۔ والٹر موبائل سے بہت سے معاملات طے ہوئے۔ گوٹے ہل روانگی کا پروگرام طے ہو گیا۔ اس سے قبل ہمیں کافی انتظامات کرنے تھے۔ واپسی میں کیتھی یا تہذیب میرے ساتھ تھی۔ والٹر موبائل کے بارے میں طے ہو گیا تھا کہ اب وہ اسی عمارت میں قیام کرے گا۔ اس کے ڈپلیکیٹ کو ضروری انتظامات کے بعد اس کی اصل رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ جب ہماری کار عمارت سے نکلی تو میں نے دو اور کاروں کو اپنے عقب میں دیکھا، وہ محتاط انداز سے ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ تھوڑی دور چل کر میں نے کیتھی کو اس طرف متوجہ کیا۔ گرین پول کے لوگ ہیں، کام شروع ہو گیا ہے، تہذیب نے کیتھی کی آواز میں کہا۔ گڈ، ہماری حفاظت کے لیے 100%۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر میں نے کہا، کیا سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہے؟ ہاں بالکل، میرا خیال ہے ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ تم نے محسوس کیا ہے کہ میری ذمہ داریاں کتنی اہم ہیں؟ ہاں، تمہارا کام مشکل ہے، بہت مشکل، کیونکہ میں قریب کے لوگوں سے اجنبی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، بالآخر میں سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لوں گی۔ تمہارے بارے میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا ہے علی، کیا کسی غیر اہم شخصیت کی حیثیت سے تمہیں موبائل کے محل میں رہنا ہوگا؟ والٹر موبائل کو بھی ہم زیادہ دور نہیں رکھیں گے تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے۔ کسی غیر اہم شخصیت کا انتخاب کیا ہے تم نے؟ ہاں، جیسے پیٹرک، موبائل کا خادم۔ عمدہ خیال ہے، مجھے پسند آیا۔ ویسے موبائل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی حد تک کھسکا ہوا ہے، لیکن اپنی بہن کیتھی سے بہت متاثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بات آخری ہوتی ہے۔ تمہیں اس طرح کافی آسانیاں فراہم ہوگی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس کا فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے تہذیب۔ مجھے جانا ہوگا۔ فلیٹ کے اطراف کافی لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لباس میں گرین فیتا کہیں نہ کہیں موجود ہے، ایک مخصوص شکل میں۔ سب تم سے واقف ہیں، کسی بھی ضرورت پر ان سے کوئی بھی کام لے سکتے ہو۔ اوکے، کیتھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے ہاں، کیتھی سے مل لو، اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے تو اچھا ہے۔ اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ گوٹے ہل لے چلیں گے اسے، فکر نہ کرو۔ اب پورا گرین پول حرکت میں آ جائے گا۔ ہم چند گھنٹوں کے اندر اندر گوٹے ہل میں پوزیشن سنبھال لیں گے۔ گرین پول کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں واپس یہاں نہیں آؤں گی، لیکن ٹرانسمیٹر پر تم سے برابر رابطہ رہے گا۔ بہتر ہے کہ اب ہم زیادہ ملاقات نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا اور تہذیب چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں تنہا رہ گیا تھا۔ دل میں بار بار عجیب سے احساسات جاگتے تھے۔ یہ سب کچھ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، میرا ان حالات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک جرائم پیشہ گروہ دولت کے لیے ایک افریقی ملک کی پشت پناہی کر رہا تھا اور بس، بھلا اس سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ لیکن میں پوری طرح اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ اولیو ہاورڈ کا معاملہ بھی نمٹانا ہے۔ ابھی تک اس سے دوسری مڈبھیڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس حیثیت سے مجھ سے واقف تو نہیں ہے۔ کہیں یہ سب کچھ اس کی منشا کے مطابق تو نہیں ہے؟ لیکن تہذیب پر شک کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہے مجھ سے بہرحال مخلص ہے۔ اس بہانے کم از کم یہاں سے تو نکلا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔
فی الحال بہتر یہی ہے کہ ان معاملات سے پوری دلچسپی برقرار رکھی جائے۔ کیتھی براؤن تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کار تہذیب سے لے لی گئی تھی، لیکن جو ہی میں فلیٹ سے باہر آیا ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور کی کیپ پر ایک مخصوص طرز کی گرین پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ عمارت معلوم ہے جہاں کیتھی براؤن کو رکھا گیا ہے؟ میں نے اندر بیٹھنے کے بعد کہا۔ کیوں نہیں جناب، چلو، میں نے کہا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اطراف کے حالات کیا ہیں؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ پرسکون، کوئی مشکوک شخصیت؟ نہیں، اب تک کسی کو نہیں دیکھا گیا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تہذیب نے اپنے ساتھیوں سے میرا مکمل تعارف کرایا تھا، لیکن منزل پر پہنچ کر مجھے پارکو ہی کے نام سے مخاطب کیا گیا اور پھر میں نے ایک کمرے میں جا کر اپنا میک اپ تبدیل کیا۔ کیتھی براؤن سے میں ایک نئی حیثیت سے ملنا چاہتا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں اپنے طور پر بھی سوچ کر فیصلے کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا تھا کہ ابھی کیتھی براؤن کو حقائق سے لا علم رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ اس اغوا کو کیا شکل دیتی ہے۔ میں نے یہاں موجود انچارج سے کیتھی براؤن کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے اسے صرف کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات اس سے نہیں کی ہے۔ حالانکہ وہ مسلسل اپنے اغوا کنندگان کے بارے میں پوچھتی رہی ہے۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہے۔ بہر طور میں اس کی اس عجیب کیفیت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں بدلی ہوئی شکل میں کیتھی براؤن کے سامنے پہنچ گیا۔ کیتھی براؤن ایک تہہ خانے میں قید تھی اور اس کے تحفظ کے لیے نہایت معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک آرام دہ مسہری پر دراز تھی۔ اس کا حلیہ کافی بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ وہ کسی خونخوار شیرنی کی مانی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل خاموش رہی، بس اس کی خوفناک چمکیلی نگاہیں مجھ پر جمی رہی تھی، حتیٰ کہ میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہیلو میڈم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دیکھو، جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بدتمیزی کی ہے تو میں اس کی وجہ جاننے کے بعد تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر قابو پائے رکھو گے تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہو سکتے ہو۔ مادام کیتھی، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہو۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کے اور مسٹر موبائل کے دشمن آپ کی طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے نہایت مہارت سے یہاں تک اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ لوگ آپ کی تلاش میں نہیں ہوں گے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مافیا کے سرگرم کارکن آپ کی کھوج میں ناکام رہیں گے؟ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ آپ مجھے اپنے ہمدردوں میں شمار کریں۔ اگر میرے ہمدرد ہو تو کم از کم مجھے ذہنی الجھن میں تو نہ رکھو۔ یہی بتا دو مجھے کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں ہم کون ہو سکتے ہیں؟ میں اپنا کوئی خیال ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا میڈم، میں نے کہا۔ او تم لوگ تو مجھے پاگل کر دو گے، تم مجھے پاگل کر دو گے۔ میڈم، کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ خود ہی اپنے شبہات کا اظہار کر دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی زبان سے کوئی نام نہیں لوں گی۔ نام تو ہم لیں گے میڈم، آپ بس یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ نام لو، میں غور کروں گی۔ جنرل آئسکین، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے یہ نام سنا ہے لیکن آئسکین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ سنا ہے کہ اس شخص کا شمار والٹو موبائل کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے۔ ہوگا، جو کوئی والٹو موبائل کا دشمن ہے وہ بالآخر سامنے آ جائے گا۔ کس طرح میڈم؟ کیا منصوبہ بنایا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ میں نے سوال کیا اور کیتھی براؤن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ احمق آدمی، تم شاید پوری طرح تربیت یافتہ نہیں ہو، کیتھی براؤن سے یہ سوال کر رہے ہو۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپے ہوئے طنز کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، میں جانتا ہوں کہ آپ ہشت پہلو شخصیت کے مالک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات آپ بھی سن لیجئے۔ آپ جو کھیل کھیل رہی ہیں وہ بالآخر سامنے آ جائے گا۔ کیتھی براؤن میرے ان الفاظ پر بری طرح چونک پڑی تھی۔ اس نے متجسس آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کون سے کھیل کی بات کرتے ہو؟ آپ جانتی ہیں میڈم، آپ بخوبی جانتی ہیں۔ سنو، تم اگر اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو تو شاید میں تمہارے لیے کوئی کام کی بات کر سکوں۔ آپ پہلے کام کی باتوں کا اشارہ کر دیں، ممکن ہے آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں۔ پہلی بات یہ بتاؤ، جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے ان میں تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ آپ اگر چاہیں تو انچارج تصور کر سکتی ہیں مجھے۔ نہیں، تم اس پائے کے آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ اب اس سلسلے میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ میں کس پائے کا آدمی ہوں؟ برکیف یہ سن لو، اگر کوئی مالی منافع تمہارے پیش نظر ہے تو شاید مجھ سے زیادہ دولت اس روئے زمین پر تمہیں اور کوئی نہ دے سکے، سمجھے؟ میں اتنا دے سکتی ہوں تمہیں کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔
مثلاً میڈم، مثلاً یہ کہ تم خود اس کا تعین کر لو، لیکن شرط صرف میری رہائی نہیں ہے بلکہ تمہیں وہ کام بھی کرنا ہوں گے جو میں چاہوں گی۔ بات قابل غور ہے میڈم، لیکن کام کی نوعیت تو بتائی جائے، پھر چالاکی سے کام لے رہے ہو۔ بھلا میں اجنبی لوگوں کو اپنے کسی کام کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ممکن ہے ہم آپ کے لیے اجنبی نہ ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ کیتھی براؤن ایک بار پھر خیالات میں ڈوب گئی، پھر اس نے آہستہ سے اپنا داہنا گال کھجاتے ہوئے کہا، گرین پول۔ مگر یہ الفاظ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر نہیں کہے تھے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ تیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے اور غالباً اپنے اس جملے کا تاثر میرے چہرے پر دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ نے کچھ کہا میڈم؟ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم سے بات کرنا بھی حماقت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے قید رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں اپنی حماقت کا شدید احساس ہوگا۔ میڈم، آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ لعنت بھیجو تکلیف پر، میں تم سے اب کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ ایک دم وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں بدستور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ پھر مسحری پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ دفعتاً میں نے کہا، ڈینی سیلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا؟ وہ بری طرح اچھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ کیا ڈینی سیلے پاگل ہو گیا ہے؟ اس کے لیے مجھے اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ والٹر موبائل کو میری کس قدر ضرورت ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، ڈینی سیلے کی آدمی ہو تم؟ ڈینی سیلے کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں میڈم؟ ایف بی آئی ہماری موافقت میں کام کرنے والی جماعت ہے۔ کیا ڈینی سیلے کوئی دوہری چال چل رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ یہ بات تو آپ ہی بتا سکتی ہیں میڈم کہ ڈینی سیلے کیا چاہتا ہے۔ ارے کچھ تم بھی تو منہ سے بکو۔ کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ ایف بی آئی ہمارے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے؟ میڈم، آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ ایف بی آئی آپ کے مفادات کے لیے کیوں کام کر رہی ہے؟ وہ جو کچھ بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال ہمارا مسئلہ ہے، ایف بی آئی پہلے ہمارا کام کرائے گی، اس کے بعد ہم اس کے مفادات کے لیے اس سے سودا کریں گے۔ ان حالات میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اور پھر ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ہم ایف بی آئی کے مفادات سے روگردانی کریں گے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں میڈم، لیکن ہمارا تعلق ڈینی سیلے سے نہیں ہے۔ کیا؟ کیتھی براؤن ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ میرے الفاظ نے ایک بار پھر اسے ذہنی بحران کا شکار کر دیا تھا۔ دفعتاً اس نے عقب میں رکھا ہوا تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے مجھ پر اچھال دیا۔ تم باہر نکل جاؤ، میں کہتی ہوں تم باہر نکل جاؤ، تم جو کوئی بھی ہو دفع ہو جاؤ۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، ایک لفظ نہیں کہوں گی میں اپنی زبان سے۔ میں کہتی ہوں تم دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی، سمجھے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ مسحری سے نیچے اتر آئی۔ او نہیں میڈم، میں آپ کے ہاتھوں قتل ہونا نہیں چاہتا، اس لیے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کیتھی براؤن مجھے گالیاں دے رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ یہ گالیاں اس کی اپنی زبان میں تھی۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیتھی براؤن سے اس طرح کچھ معلوم کرنا واقعی ممکن نہیں تھا۔ کافی چالاک عورت معلوم ہوتی تھی۔